اللہ بھی زندہ، بندے بھی زندہ، منی گاڈ ہو گیا. اچھا اب ہم اس سے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فرشتے جب سے بنے ہیں تب سے زندہ ہیں. یعنی جن کو تم منی گاڈ کہہ رہے ہو وہ اس دلیل پہ کہہ رہے ہو کہ جنت میں جانے کے بعد وہ زندہ ہوں گے ہمیشہ کے لیے. دنیا میں تو زندہ نہیں ہے نا ہمیشہ کے لیے. 70 سال 60 سال 50 سال، اس نے خود بھی کہا 60 سال کی زندگی، چلیں مان لیا. لیکن جن کو تم منی گاڈ کہہ رہے ہو وہ جنت میں جانے کے بعد ہمیشگی والی زندگی پائیں گے. اوکے ہو گیا. اچھا اب جو فرشتے ہیں وہ آج اس دنیا میں نہ جانے کب سے بنے ہوئے ہیں. جب سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق کیا، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے فرشتے موجود تھے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یعنی خلیفہ کے بنانے کی باتیں، خلیفہ کو تخلیق کرنے کی باتیں کن سے ہو رہی ہیں؟ ملائکہ سے، فرشتوں سے. اس کا مطلب ہے فرشتے پہلے تھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا تو تب سے فرشتے ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اور قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا سارے فرشتے فنا ہو جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ ان فرشتوں کو تو پھر یہ منی گاڈ چھوڑ کے، کیونکہ یہ سارا زمانہ عرصہ ہے آج جب سے دنیا بنی ہے تب سے فرشتے ہیں اور زندہ ہیں، قیامت تک رہیں گے، تو پھر ان کو تو یہ اگر وہ منی گاڈ ہیں تو یہ پھر کم از کم میڈیم گاڈ تو کہے گا ان کو، کم از کم میڈیم گاڈ تو کہے گا نا ان کو کہ وہ تو اتنا عرصہ ہو گیا وہ ابھی بھی زندہ ہیں، نہ جانے کب سے ہیں، اور پھر جنت کے بعد بھی سارے معاملات. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا دوسری بات، اگر یہ زندگی منی گاڈ ہونے کی دلیل ہے، اگر یہ ہمیشگی والی زندگی، لمبی زندگی، تو کیا ہم نے کبھی فرشتوں کو منی گاڈ کہا؟ یہ میرا سوال ہے کہ فرشتے بھی تو زندہ ہیں نا، قیامت کے بعد پھر بھی زندہ ہوں گے، تو ان کی زندگی تو زیادہ ہو گئی. یعنی جنت کی زندگی تو ہمیشگی والی، اس سے زیادہ یہ جو ساری انہوں نے گزار لی ازل سے، جب سے بنے ہوئے ہیں تب سے لے کے قیامت تک کی زندگی، تو یہ تو اضافی ہوگی نا جنتی زندگی سے. جنت میں جانے والے کی زندگی سے یہ سارا عرصہ حیات جو ہے نا یہ ان کا زائد ہو گیا. تو کیا ان کو یہ کبھی منی گاڈ کہے گا؟ یا 14 صدیوں میں کسی نے منی گاڈ کا؟ اگلی بات کہتا کن فیکون، یہ کس کی کوالٹی ہے؟ اللہ کی. کہتا جنت میں جو ہم خواہش کریں گے وہ چیز ہمارے سامنے ہوگی. بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے. تو کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے نا کہ جنت میں جو کن فیکون والی، یہ بھی جہالت ہے. اللہ تعالیٰ کن کہہ کے خواہش نہیں کرتا. اور ظالم آدمی تم کس سطح تک گر گئے ہو، خواہش بندہ کرتا ہے، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. خواہش کرتا ہی وہ ہے کہ جس کو پتا ہو کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ خواہش تکمیل تک پہنچے گی کہ حسرت بن جائے گی. جو کن والا ہوتا ہے وہ خواہش نہیں کرتا، کیونکہ خواہش کو حسرت میں تبدیل ہونے کا امکان موجود ہے نا. تو اللہ تعالیٰ خواہشوں سے پاک، اللہ تعالیٰ تو ارادہ فرماتا ہے. یفعل ما یرید، وہی کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ وہ کن کہہ کے وہ ارادہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کن ہو جا، چیز ہو جاتی ہے. تو بندہ تو جنت میں خواہش کرے گا اپنے دل میں، تو جس کا دل ہے وہ اللہ ہے، وہ چھوٹا اللہ ہے، وہ درمیانہ اللہ ہے، وہ منی گاڈ ہے، وہ زیرو سائز ہے. تو کیسا ظالم آدمی ہے، کس طرح لوگوں کو بہکا رہا ہے. اتنا نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، سبقت لسانی کہہ دے کہ میری زبان سے نکل گیا، بس میں یہ چاہتا نہیں تھا، مجھ سے نکل آیا میرے منہ سے. اچھا کہتا ہے ان ساری چیزوں کا ذکر کر کے میں نے کہا تھا، کیونکہ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں کریں، اس نے تو ہمیں پیدا کر کے آزمائش میں ڈال دیا ہے. تو میں نے کہا تھا اس اللہ سے کیوں نہ محبت کریں کہ جو اکیلا تھا مگر اس نے اپنی خدائی صفات میں اپنے ساتھ ہمیں شامل کر لیا. جبکہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ اللہ عز و جل ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں. تو وہ خدائی صفات میں شریک کر رہا ہے. جنت کی، آگے کہتا ہے جنت کی زندگی میں. کیا مطلب؟ قید لگا دی نا جنت کی زندگی میں. مطلب اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی یہ نہ کہ دنیاوی زندگی میں، جنت کی زندگی میں. لیکن اس کے تو ہم پاسے پن دیں گے اللہ کی مہربانی سے. تو کہتا ہے تو ایسے اللہ سے تو محبت کرنی چاہیے جس نے چند سالوں کی زندگی کے عوض آپ کو منی گاڈ بنا دیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ، منی گاڈ بنا دیا. کہتا ہے گاڈ ان معنوں میں نہیں میں نے لیا تھا. کہتا ہے گاڈ میں نے ان معنوں میں نہیں لیا تھا، میں نے کہا تھا خالق و مخلوق کا فرق. یعنی کیا شے ہے؟ یعنی خالق اور مخلوق کا اگر فرق ہو جائے کہ یہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، تو اب یہ منی گاڈ ہو سکتے ہیں؟ یہ منی گاڈ ہو سکتا ہے یہ والا؟ جب ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے تو اس کو چھوٹا خدا کیسے کہہ سکتے ہو؟ ایسی بھونڈی باتیں کرتے ہو. اب اگلی بات سنیے، یہ جملہ یاد رکھیے گا جو اس نے کہا نا کہ مگر اس نے اپنی خدائی صفات میں اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے جنت کی زندگی میں. ٹھیک ہو گیا. یعنی اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی دنیاوی اس سے نام مثال لینا، دنیاوی مثال نہ، دنیا میں نہیں وہ کسی کو ایسا خدائی صفات میں شریک کرتا، بلکہ اس نے جنت میں کیا ہے خدائی صفات میں معاذ اللہ کہتے شریک کر لیا.
کہتا ہے شامل کر لیا شریک کر لیا، ایک ہی بات ہے، اگر کوئی فرق ہے تو مجھے بتا دے۔ اچھا جی اگلی بات، کہتا ہے کہ میں نے گاڈ ان معنوں میں نہیں لیا تھا، میں نے کہا تھا خالق و مخلوق کا فرق۔ جب کوئی کہتا ہے خالق اور مخلوق کا فرق تو پھر گاڈ الہ کے معنوں میں نہیں رہتا بلکہ کوالٹیوں کے معنی میں رہتا ہے۔ دیکھو یار، جو کسی میں جتنی مرضی کوالٹی آ جائے وہ گاڈ کیسے ہے؟ ہاں یہ اگر یہ تم کہتے نا، یہ بات میٹرک پڑھا ہوا بھی جانتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ انگلش میں گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہوئے جب آپ اللہ کے لیے گاڈ کا لفظ لکھیں گے تو جی کون سا ہوگا؟ کیپٹل لیٹر میں، بڑی اے بی سی جو ہم پڑھتے آئے ہیں، کیپٹل لیٹر میں بڑا جی ڈالیں گے، بڑا جی۔ اچھا، اور جب بتوں یا مورتیوں کی بات ہوگی تو اب گاڈ لکھنا ہوگا تو اب کیا کریں گے؟ اب جی چھوٹا، اسمال لیٹر میں۔ یعنی اگر اللہ کی بات ہو رہی ہوگی تو گاڈ میں جی کیپٹل لیٹر میں، اور جب مخلوق میں سے یعنی کہ مورتیوں کی، جھوٹے خداؤں کی، بتوں کی، ہنومان کی، ان چیزوں کی بات ہو رہی ہوگی اور گاڈ کا ذکر کرنا پڑے گا تو اب جی چھوٹا۔ وہ پڑھنے والا دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ خدا کی بات ہو رہی ہے، یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے، مورتیوں کی بات ہو رہی ہے، جھوٹے یا باطل خداؤں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ فرق تو ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہاں پہ میں نے گاڈ تو کہہ دیا لیکن وہ الہ کے معنی میں نہیں ہے، الہ کے معنی میں کیسے نہیں ہے؟ تو ان کو منی گاڈ کہہ رہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ خدائی صفات جو ہے وہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو دے دی ہیں۔ کون سی دی ہے؟ اللہ کی صفات میں تو کوئی شریک نہیں ہو سکتا، نہ جنت میں، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ برزخ میں، نہ عالم ارواح میں، نہ ادھر نہ ادھر، نہ دائیں نہ بائیں، نہ مشرق نہ مغرب، نہ شمال نہ جنوب، کائنات کی کسی شے میں، کسی وقت میں، کسی مقام پہ کوئی بندہ اللہ رب العزت کی صفات میں شریک نہیں ہو سکتا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نہیں، حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی نہیں، تمام اولیاء کاملین بھی نہیں، مولا کائنات بھی نہیں، سیدنا ابوبکر صدیق بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ان کی اپنی صفات ہیں جو رب تعالیٰ جل وعلا نے ان کو عطا کی ہیں، اللہ کی صفات میں وہ شریک نہیں ہوتے۔ اچھا ایک چیز یہاں پہ اور سن لیجئے، ایک وضاحت اور سن لیجئے۔ اگر زندہ رہنا، یہ میرا چیلنج ہے، کوئی اگر اس میں کوئی غیرت ہے یا غیرت کا مادہ ہے یا کوئی اس کا چیلا چپاٹا ہے تو وہ آگے جواب دے۔ اگر ہمیشہ زندہ رہنا یا ہمیشہ نہ سونا یا ہمیشہ اونگ نہ آنا، اگر یہ صفت الوہیت ہوتی، ہمیشہ زندگی، ہمیشہ سونا، ہمیشہ جاگنا، یا ہمیشہ نہ سونا، ہمیشہ جاگنا اور ہمیشہ اونگ نہ آنا، اگر یہ صفت الوہیت ہوتی تو اللہ فرشتوں کو یا جنت میں جانے والوں کو، کامیاب لوگوں کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ صفت نہ دیتا۔ یہ بات قابل توجہ ہے، یہ صفت الوہیت نہیں ہے ہمیشہ زندہ رہنا۔ شیطان بھی تو زندہ ہے نا، جہنم میں بھی تو جلے گا نا، تو اس کو بھی منی گاڈ کہو گے؟ وہ بھی تو باقی رہے گا نا۔ جہنم میں شیطان پہ بھی تو موت نہیں آنی نا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلے گا نا۔ تو تم نے باقی زندگی رہنے والی جو ہمیشہ کے لیے رہنی ہے، تم نے اس کے لیے منی گاڈ کی دلیل بنائی ہے۔ تو شیطان بھی تو دوزخ میں ہمیشہ جلے گا نا، تو شیطان کو بھی منی گاڈ کہو گے؟ اور ظالم آدمی، تم کس سطح تک گر چکے ہو؟ صحابہ کرام کے بغض نے، حسد نے، کدورت نے، کینے نے تمہیں کس درجے نیچے گرا دیا ہے کہ پستی، ذلت اور رسوائی کی موت مر رہے ہو، مرزا قادیانی کی طرح۔ مرزا جیلمی، تم اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو، تم شیطان کو منی گاڈ مان رہے ہو۔ بھئی تمہارے نزدیک ہمیشہ زندہ رہنا اللہ کی صفت ہے، تو شیطان بھی تو زندہ رہے گا نا۔ تو اگر زندہ رہنے والے جنت والے منی گاڈ ہے تو شیطان اور دوزخی جتنے بھی ہیں وہ بھی تو ہمیشہ زندہ رہیں گے نا۔ تو کیا یہ بھی مانو گے کہ وہ بھی ہمیشہ زندہ، اللہ بھی ہمیشہ زندہ، جنتی بھی ہمیشہ زندہ، وہ بھی منی گاڈ، وہ بھی منی گاڈ؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اچھا، تو اگر ہمیشہ رہنا یا ہمیشہ زندہ رہنا اگر صفت الوہیت ہوتی تو اللہ فرشتوں کو ہمیشہ نہ اونگنا، فرشتوں کو اونگ نہیں آتی، فرشتے نہیں سوتے، اللہ بھی نہیں سوتا، اللہ کو بھی اونگ نہیں آتی، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ تو کیا اب فرشتوں کو منی گاڈ کہو گے؟ ہم یہ کہتے ہیں منی گاڈ تو بہت دور کی بات ہے نا۔ اگر یہ صفت الوہیت ہوتی، یعنی اگر زندہ رہنا خدا ہونا ہوتا تو اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی فرشتوں کو یہ صفت نہ دیتا۔ اگر نہ سونا اور نہ اونگنا اگر یہ صفت الوہیت میں سے ہوتے تو اللہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ صفات مخلوق میں سے کسی کو نہ دیتا، کیونکہ الوہیت نہیں دی جا سکتی، یہ صفت الوہیت نہیں ہے ہمیشہ زندہ رہنا۔ الہ ہونا ایک ہی ہے، وہ آگے چل کے انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ اچھا جی، اب اس نے کیا کہا تھا؟ اب اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ پھر سن لیجیے اس کا جملہ، کہتا ہے کہ ہم اس اللہ سے کیوں محبت نہ کریں جو اکیلا تھا مگر اس نے اپنی خدائی صفات میں اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے جنت کی زندگی میں۔ یعنی کہ دنیا کی بات اس نے نہیں کی نا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ منجی ٹھک جائے گی، وہ تو ٹھوک دی۔ فاتح منگولیت حضرت علامہ مولانا مفتی اور راشد محمود صاحب رضوی شیخ الحدیث و تفسیر زیدہ مجدہو نے، اللہ تعالیٰ ان کا اقبال بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عطا دیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ اچھا، کہتا ہے کہ جنت کی زندگی میں شامل کر لیا ہے۔ اچھا جی، اب کہتا ہے، اب اگلی بات سنیے گا، قابل توجہ ہے یہ بات۔ کہتا ہے کہ اگر منی گاڈ پہ تم لوگوں نے مجھ پہ فتویٰ لگانا ہے
تو کہتا ہے یہ بات تو قرآن میں بھی موجود ہے. سنیے گا, کہتا ہے یہ بات تو قرآن میں بھی موجود ہے, یہ فتویٰ تو حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی لگے گا. جب سورہ یوسف میں 2 بندے حضرت یوسف کو خواب بیان کرتے ہیں تو حضرت یوسف کیا کہتے ہیں؟ حضرت یوسف کہتے ہیں کہ تم دونوں میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا. قرآن کی آیت سورہ یوسف کا حوالہ دیا کہ جب وہ تعبیر پوچھنے آئے نا خواب کی, تو حضرت یوسف نے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک جو ہے نا وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا. اچھا 3-4 دفعہ کہتا ہے رب کا نام آیا ہے بادشاہ کے لیے. تو کہتا ہے حضرت یوسف نے کیوں کہا؟ حضرت یوسف کو نہیں پتا تھا کہ ان کا رب کون ہے. کہتا بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس رب سے مراد تمہارا بادشاہ, تمہارا پالنے والا, تمہارا حاکم, تمہارا آقا. اچھا اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اگر میں نے منی گاڈ کہا ہے نا تو حضرت یوسف نے بھی تو بادشاہ کو رب کہا ہے نا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب 2 باتیں ہیں یہاں پہ. پہلی بات تو اس پہ میں لعنت کرتا ہوں, ابھی اس کو چھتر ماروں گا انشاءاللہ میں اس بات پہ. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ وہ منی گاڈ کی دلیل اس نے یہ دی کہ اللہ نے اپنی خدائی صفات میں شامل کر لیا جنت کی زندگی میں. تو اب بے ایمان آدمی, دھوکے باز, لوفر لفنگے, لچے, بدماش آدمی, تکیہ باز رافضی, تجھے چاہیے تھا کہ تو جنت کی زندگی سے کوئی مثال دیتا. حالانکہ مثال تو دے نہیں سکتا, بات اتنی غلط ہے, کفر ہے, شرک ہے یہ. لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کو قبول کریں تو ہم یہ کہتے ہیں بفرض غلط, بفرض محال ہم کہتے ہیں, کیونکہ یہ تو بات ٹھیک ہی نہیں ہے. جب دعویٰ ٹھیک نہیں ہے تو اس میں دلیل کیا تو ٹھیک دے سکے گا؟ لیکن ہم کہتے ہیں بالفرض اگر تو اس پہ کوئی دلیل لاتا تو جنت سے لاتا نا, کیونکہ تو کہتا ہے کہ جنت میں یہ صفات دی جائیں گی, تو دلیل جنت سے لاتا. تو دلیل لا رہا ہے دنیا کی, بات تو کر رہا تھا جنت کی, اور یہاں پہ تو دلیل کس کی لا رہا ہے؟ دنیا کی. کہ دنیا میں تو کہتا ہے کہ دنیا میں بادشاہ کو یہ کوالٹی, اور پھر تو نے خود کہہ دیا کہ یہاں پہ رب بمانا بادشاہ ہے, رب بمانا پالنے والا ہے, منی گاڈ نہیں ہے. اب دھوکہ اس نے یہ دیا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر میں نے منی گاڈ کہہ دیا, الہ کہہ دیا, چھوٹا خدا کہہ دیا ہے, تو حضرت یوسف نے بھی تو رب کہا نا. حضرت یوسف نے رب کا لفظ استعمال کیا, خدا کا لفظ استعمال نہیں کیا. خدا کا یا اللہ کا لفظ نہیں استعمال ہو سکتا کسی کے لیے بھی, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں ہو سکتا. یہ بات قابل توجہ ہے. رب کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور رب کا معنی وہ تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ آیت اس نے بھی پڑھی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو کہ جس طرح چھوٹے ہوتے ہوئے انہوں نے پالا. تو یہاں پہ رب کا معنی پروردگار یعنی پالنے والا. تو رب کسی کو کہا جا سکتا ہے, دلیل قرآن میں ہے. رب کہا جا سکتا ہے, منی گاڈ خدا نہیں کہا جا سکتا کسی کو, نہ چھوٹا نہ بڑا, نہ میڈیم نہ لارج نہ اسمال. اگر کسی نے خدا کہا ہے یا اللہ کہا, تو کہے گا خدا تو فارسی کا لفظ ہے, چل تو عربی کا اللہ لے آ. اگر عربی کا اللہ تو کوئی لفظ لے آیا کہ کسی کو حضرت یوسف نے یا کسی اور نے اللہ کہا ہے, اللہ خدا یہ ایک لفظ ہے, کسی کو خدا نہیں کہہ سکتے. اور رب تو کہہ سکتے ہیں, ماں کو, باپ کو, بادشاہ کو. یہ تو موجود ہو گیا نا, یہ تو قرآن نے دلیل دے دی. تو اس کو تم منی گاڈ سے تعبیر کرو.